معجزہ قرآن اردو میں جسے ہم بیوی بولتے ہیں، قرآن مجید میں اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 امرأتہ، نمبر 2 زوجتہ، نمبر 3 صاحبتہ۔ امرأتہ، امرأتہ سے مراد ایسی بیوی جس سے جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو۔ زوجتہ، ایسی بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں تعلقات ہوں، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح ہم آہنگی ہو۔ صاحبتہ، ایسی بیوی جس سے نہ جسمانی تعلق ہو نہ ذہنی تعلق ہو۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیات پر غور کیجیے۔ نمبر 1 امرأتہ، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو قرآن مجید میں ان کو امرأتہ نوح اور امرأتہ لوط کہہ کر پکارا ہے۔ اسی طرح فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی تو قرآن نے اس کو بھی وَامرأتہ فرعون کہہ کر پکارا ہے۔ ملاحظہ کریں سورۃ تحریم کے آخری آیات میں۔ یہاں پر جسمانی تعلق تو تھا اس لیے کہ بیویاں تھیں، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی اس لیے کہ مذہب مختلف تھا۔ نمبر 2 زوجتہ، جہاں جسمانی اور ذہنی پوری طرح ہم آہنگی ہو وہاں بولا گیا، جیسے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک۔ شاید اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ان نبیوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ ایک عجیب بات ہے زکریا علیہ السلام کے بارے کہ جب اولاد نہیں تھی تو بولا وَامرأتی عاقرہ، اور جب اولاد مل گئی تو بولا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اس نکتے کو اہل عقل سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو لہب کو رسوا کیا یہ بول کر کہ اس کا بیوی کے ساتھ بھی کوئی اچھا تعلق نہیں تھا۔ صاحبتہ، جہاں پر کوئی کسی قسم کا جسمانی یا ذہنی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جب بیوی سے پاک کہا تو لفظ صاحبتہ بولا، اس لیے کہ یہاں کوئی جسمانی یا ذہنی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ۔ اسی طرح میدان حشر میں بیوی سے کوئی جسمانی یا ذہنی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کیونکہ وہاں صرف اپنی فکر لگی ہوگی اس لیے صاحبتہ بولا۔ اردو میں امرأتہ زوجتہ صاحبتہ سب کا ترجمہ بیوی ہی کرنا پڑے گا، لیکن میرے رب کے کلام پر قربان جائیں جس کے ہر لفظ کے استعمال میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہے۔ اور رب تعالیٰ نے جب دعا سکھائی تو ان الفاظ میں فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وازواجنا زوجہ سے استعمال فرمایا اس لیے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہو سکتی ہے جب جسمانی کے ساتھ ذہنی بھی ہم آہنگی ہو۔ اسلام فار آل یوٹیوب چینل پریزنٹڈ بائی ندیم احمد خان۔ بیوی کو دنیا کی مختلف مشہور زبانوں میں مندرجہ ذیل الفاظ سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے تلفظ اور اس زبان کا رسم الخط بھی دیا گیا ہے۔ انگریزی انگلش وائف، عربی زوجہ، فارسی ہمسر یا زن، ہندی پتنی، ہسپانوی ایسپوزا، فرانسیسی فیم یا ایپوز، جرمن ایہ فراؤ، ترکی ایش یا ہانم، چینی چیزی، روسی ژینا، جاپانی تسوما، اطالوی موجیے، بنگالی ستری، پشتو خزا، سندھی زال۔ ہر زبان میں اس رشتے کو احترام اور محبت کے مختلف پہلوؤں سے بیان کیا گیا ہے۔